بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاص نیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے عمل نیت سے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ تشریح یعنی اعمال اچھی نیت سے اچھے اور بری نیت سے برے ہو جاتے ہیں۔ جن کاموں سے شریعت نے روک دیا ہے ان کو تو کسی بھی نیت سے کیا جائے وہ غلط اور ممنوع ہی رہیں گے، البتہ جن کاموں کے کرنے میں مسلمانوں پر کوئی ممانعت نہیں ہے یا جن کاموں کے کرنے کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے ان میں اگر نیت خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہوگی تو اس اچھی نیت سے وہ کام اچھا ہو جائے گا، اور اگر اس کام کے کرنے میں لوگوں کو دکھانا، اپنی نیکی جتلانا پیش نظر ہوگا تو اس نمائش اور ریاکاری کی وجہ سے یہ عمل برا ہو جائے گا۔ مثلاً ایک شخص اپنی نماز اس لیے خوب لمبی پڑھتا ہے کہ دیکھنے والے اسے نیک اور بزرگ سمجھیں تو اس کی یہ نماز اس ریاکاری کی وجہ سے بری ہو جائے گی اور بجائے ثواب کے عذاب کا سبب ہو جائے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے پڑھتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ اس طرح کوئی شخص خوشبو اس لیے لگاتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والوں کو اس کے پسینے وغیرہ کی بو سے تکلیف نہ ہو تو اس کی اچھی نیت سے یہ خوشبو لگانے کا عمل اچھا ہو جائے گا اور اس پر ثواب بھی ملے گا، اور اگر خوشبو کا یہ استعمال محض اپنی مالداری اور امیر دکھلانے کے لیے ہو تو آخرت کے لحاظ سے یہ عمل اس کے برا ہوگا اور اس نمائش کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ حاصل اس حدیث شریف کا یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنا عمل خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضامندی کے لیے کرنا چاہیے، لوگوں کو دکھانے اور انکار سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانی عمل کی قدر دانی اس کے اخلاص کی وجہ سے ہوگی۔ جس کام میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا۔